خود کہہ رہے میں نہیں گئی. بیبی اٹھا لوں. جاہل پیدا کیا، جی وہ کہ آیت کی طرف ریفر کر رہے ہوں گے انہو کان ظلوما جہولا. ایک یہ آیت ہے جس سے انفر کر سکتے ہیں کہ جب انسان کو امانت دی گئی تو وہ بے انتہا ظالم اور بہت جاہل تھا. اور دوسرا سورہ نحل کی ایک آیت سے لوگ یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ جب خلق کیا تو لا تعلمون شیئا، کہ جب ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے باہر نکالا تو تم کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے، اس سے یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ جاہل پیدا ہوتا ہے انسان، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے. لا علم ہونا اور چیز ہے، جاہل ہونا اور چیز ہے. جی جی بالکل، انہوں نے سورہ نحل کی ہی آیت کو کوٹ کیا تھا، جی. تو میں نے پھر ان سے واللہ یخرجون من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جی جی. میں نے پھر موقع لگا، اللہ نے مجھے موقع دیا تو ان سے آرام سے بیٹھ کے الگ سے بات کی. تو انہوں نے کہا، انہوں نے مطلب مجلس پڑھ رہی تھی تو انہوں نے اس دوران اس بات کو کہا. اب سب عجیب ہو گئے کہ خدا نے جاہل پیدا کیا ہے. اب تھوڑا سا اس چیز کو ڈسکس کیا، اگر خداوند عالم نے جاہل پیدا کیا، جو بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ جو اپنا رقص ماں سے لیتا ہے تو ماں تو نہیں سکھا رہی اس کو، وہ تو خدا نے اس کو سکھا کے ہی بھیجا ہے. اور بھی بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، جی. تو جاہل نہیں ہوگا یہاں پہ. نہیں، لا علم ہونا الگ چیز ہے. میں نے کہا نا، لا علم ہونا ایک الگ چیز ہے، جاہل ہونا ایک الگ چیز ہے. ان دونوں میں فرق ہے. صحیح. صحیح ہے. ایک تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ہدایت فطری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حقیقتاً جاہل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان یا تو حق کو جانتا ہی نہ ہو، یا حق کو جاننے کے بعد اس کے مخالف سمت میں جائے یا عمل کرے. یہ ہے اصل جہالت. لا علم ہونا بری بات نہیں ہے، بہت ساری چیزوں سے لوگ لا علم ہوتے ہیں پھر سیکھ لیتے ہیں، وہ انفارمیشن مل جاتی ہے، گین کر لیتے ہیں، وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو صحیح ہے، وہ تو علم انس... حاصل کر کے بھی مل ہم، جاتا ہے نا. ہاں ہاں ہاں، لیکن وہ جہالت نہیں ہے. انفیکٹ جی وہ بالکل. اصل میں جہالت نہیں ہے. جہالت جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ان دو تین چیزوں پر آتے ہیں. یعنی کہ اگر انسان حق سے بے خبر ہے، حق اور سچائی سے بے خبر ہے، ہدایت کا کوئی عنصر اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ جاہل ہے. یا یہ کہ ایک چیز کو صحیح حق کو جاننے کے بعد اس کے خلاف عمل کرے، وہ بہت بڑا جاہل ہے. اور اس بنا پر جو زیادہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ زیادہ جو بڑے جوہلا ہیں وہ علماء ہوتے ہیں. یعنی جہالت زیادہ علماء میں پائی جاتی ہے بنسبت لا علم لوگوں کے، کیونکہ علماء ہیں جن کی ایک بڑی تعداد اپنے علم کے خلاف عمل کرتی ہے، جو صحیح. اصل جہالت وہ ہے. ٹھیک ہے، یہ. اور دوسرا یہ کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر دو ہدایت کے دو ارکان خدا نے رکھے ہیں، ایک فطرت ہے اور ایک عقل ہے. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ سمجھ لیں علم کو جنریٹ کرتی ہیں. صحیح، یعنی یہ بہت عجیب چیز ہے. جیسے مثال کے طور پر کہ آپ نے ایک سمپل ارتمیٹک کا رول سیکھا، ٹھیک ہے، پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ، ایک رول سیکھا نا آپ نے. جی، جی ایک قانون سیکھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ قانون کا علم حاصل ہو گیا آپ کو. جی. لیکن وہ قانون آپ دنیا میں اپنی زندگی میں کتنی جگہوں پر اپلائی کرتے ہیں؟
ٹھیک ہے، جب سودا لینے جاتے ہیں، جب اپنے گھر میں حساب لگاتے ہیں، جب اپنی نمازوں کا حساب لگاتے ہیں، اپنے دین میں حساب کتاب کرتے ہیں، ہر جگہ وہی چیز اپلائی ہوتی ہے ہی نہیں، وہ چیز یوز ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بالکل ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے دیکھیں ایک بہت اہم بات سمجھیے کہ آپ نے ایک قانون سیکھا تھا، استعمال کرنے کی تمیز آپ کی عقل نے آپ کو خود بخود عطا کر دی. ایسا ہی ہوا نا؟ جی بالکل ٹھیک بالکل. ہے، تو اسی طریقے سے جو قوانین علم ہے یا قوانین زندگی ہیں، وہ خدا نے فطرت کی شکل میں ڈال دی ہیں انسان کے اندر. جیسے وہی کہ ماں ماں کی طرف جانا ہے، ماں کے سینے کی طرف جانا ہے، یا اگر مثال کے طور پر گندے ہو جاؤ تو چیخنا ہے، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اسی فطری ہدایت سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ ابھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ جیسے بڑے لوگ اپنے کام کرتے ہیں یا مسائل حل کرتے ہیں وہ یہ کام کر سکے، تو لیکن یہ وہی فطری ہدایت سے آ رہا ہے. تو اس سینس میں انسان جاہل نہیں پیدا ہوتا، وہ ہدایت فطری اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح. تو بالکل یہ صحیح. یہ ہے بات جی. اور دوسرا سوال سر میرا یہ تھا کہ جو ہم درود پڑھتے ہیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جی. ٹھیک ہے، تو یہ آل محمد جو ہے یہ قیامت تک کے آنے والے سادات کے اوپر بھی یہ درود ہے یا ہم، اسپیسیفک امام زمانہ تک ہے؟ نہیں نہیں، معصومین. آل صرف معصوم. محمد میں جو معصومین ہیں. ٹھیک ہے. ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو باقی آپ دعا کریں، دعا کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. اور سورہ احزاب میں ہی خدا نے مومنین پر بھی درود بھیجا ہے، صلوات بھیجی ہے. جی 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 لیکن لیکن جو آیت ہے نا جس کے تحت ہم یہ درود پڑھتے ہیں، سورہ احزاب 56، کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک یا اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں نبی پر. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ٹھیک، تو یہاں پر حقیقتاً نبی کے سوا کسی کا نام نہیں آیا تمہیں. صحیح بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ خدا کی طرف سے جو صلوات آتی ہے، خدا اور جو معصوم مخلوق ہے ملائکہ، جی ٹھیک ہے، تو حقیقتاً وہ صلوات جو ہے، جو قرب ہے، قربت ہے، محبت ہے، رحمت ہے، وہ فقط معصوم پر ہی آتی ہے، یعنی پیغمبر پر. اور جیسا کہ خود رسول نے فرمایا کہ میرے اوپر درود میں میری آل کو شامل کرو، یعنی کہ وہ جو معصومین ہیں اور مجھ سے نفس میری جان کی منزلت رکھتے ہیں، تو وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، ہر ایک نہیں شامل ہو سکتا. ہر سادات جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا، صرف آئمہ بالکل بھی نہیں، معصومین. بالکل بھی نہیں، کیونکہ نبی ہے نا، تو نبی کے ساتھ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو نفس رسول کا درجہ رکھتی ہیں، جو ان سے صحیح. منیت کی منزلت پر فائز ہیں. یعنی کہ گویا ان کا نفس نفس رسول ہے. ٹھیک ہے، جی بالکل تو فقط وہ شامل ہو سکتے ہیں صحیح. اس درود کے اندر. باقی آپ تمام مومنین کے لیے دعا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسپیشلی اگر اس آیت کے ذیل میں یہ اس حکم کی تعمیل میں درود پڑھا جا رہا ہے، تو وہ فقط نبی پر ہے یا ان ہستیوں پر ہے کہ جو مثل نفس پیغمبر ہیں یا منیت کی منزل پر فائز. باقی نہیں آتے اس میں. بہت بہت شکریہ، خدا آپ کو سلامت رکھے. ہم، جی، اور کوئی کسی کا سوال تو نہیں؟ جی
جی شہزاد بھائی، سب ٹھیک ہے؟ جی ہم نے پچھلی دفعہ آیت نمبر تھا تک کر لیا تھا. جی جی جی، صحیح صحیح نظر آ رہا ہے، ہاں صحیح میں نے کیا نا. 18 تک کر دیا تھا ہوں، وہ. اس کے بعد آگے سے ہوں، جو جی شروع کرنا تھا. ٹھیک. تو سمجھ میں آتا جا رہا ہے انشاءاللہ. جی یہاں تک تو ہوں، دو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں. ایک تو جو پہلی 3-4 آیتیں ہیں اس کے اندر تو جو انسانی نفس کی جو بیماریاں ہیں جی اس کو ظاہر کیا ہے، اور بعد میں جو ہے اس سے جو ہے لوگوں کے ایک گروپ نظر آتا ہے کہ دنیا دار لوگ جو ہیں، جو دنیا ہوں، پرست لوگ ہیں، ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. ہوں. یہ چیزیں کلیئر ہوئی ہیں، دو چیزیں. ہاں، یعنی خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو مثال بناتے ہوئے مثال بنا کے وہ اس ان کے گروپ کو ریفرنس سے یہ ڈیفائن کر بات دیا یہ سمجھا دی کہ دنیا دار لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کیسے کے ہوتے ہیں. رجحانات کیا ہوتے ہیں، جی جی. ان کی ایسپریشنز کیا ہوتی ہیں. اور یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی مومنین کے لیے خدا کے اپنے پلانز ہوتے ہیں، خدا کا ہوں اپنا منصوبہ ہے. ہوں اور اگر مومن مضبوط رہے تو پھر خدا اس کو اپنے پلان کو لازماً ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اور مومن کو اس کا کمال اور اس کی ترقی عطا کرتا ہے جو کہ چل رہی ہے آگے. اور اس میں یہ بات بھی ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ خدا کے جو منصوبے ہوتے ہیں وہ عام طور سے ہماری عقلوں میں آنے والے نہیں ہوتے. ہوں. یعنی ہم اس کو کوئی بہت آسانی سے نہ سمجھ سکتے ہیں نہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. جب وہ چیز ہو جاتی ہے، اپنے انجام تک پہنچ جاتی ہے، تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب کیا ہوا تھا، ہے نا. جی. یعنی ہم اگر مثال کے طور پر کربلا کے اندر ہم اس 10 محرم میں موجود ہوں، اس کو اس جگہ پر 61 ہجری میں، تو ہم تو یہی کہیں گے نا کہ سب گیا، تو ہوں ختم ہو گیا سارا معاملہ، کہ اب کیا بچا ہے. مطلب جو آل رسول کے اندر کیا باقی بچا ہے. ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اس کو وہ چیز جب ہو گئی، 100 سال 200 سال گزر گئے، تو ہم کو پتا چلا کہ اس کے اندر خدا کا منصوبہ کیا تھا، کیا تھا. خدا کس طریقے سے یہاں پر کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی پھر بہت ساری جگہیں ہیں کہ جہاں پر یعنی یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم کو وہ جو خدائی پلانز ہے نا، وہ جب سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہوا تھا. اور بہت دفعہ یہ جو ٹائم ڈوریشن ہے وہ کافی ہوں، لمبا ہوتا ہے، مطلب بہت دیر ہوں، بعد اس کے اثرات آپ کو نظر آنے شروع ہوتے ہیں. ہوں، بظاہر جو ہے ہوں، شاید اتنی جلدی اس کے ریئلائزیشن نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ہوں، تھوڑا ٹائم گزرتا ہے ہوں، ہوں، تو پھر جا کے آپ کو اصل حقیقت سامنے نظر آتی ہے. فوری طور پہ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوتا. جی، جیسے کربلا کا واقعہ بھی ہے، جیسے حضرت نوح کے اس میں بھی دیکھا تھا کہ وہ ہوں، دعا قبول ہونے میں بھی آپ کو 40 سال لگے. ہوں، تو شاید ٹائم ڈوریشن جو ہے ہمارے حساب سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، اللہ کے ہوں. حساب سے شاید ڈفرینٹ ہے. ہاں، کیونکہ وہ ہر چیز اپنے قاعدے اور قانون کے تحت چلتی ہے نا. ہم ہاں لوگ چلے تو جائے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ تو ہم اس طریقے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا بادشاہ ہے، چٹکی بجائے گا سب کچھ ہو جائے گا. ہو جائے گا. ہمارا تو خدا کے بارے میں کچھ اس قسم کی بات ہے نا. خدا ہاں رسول اور امام کو ہم ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو بالکل. بات ہم پراپرلی ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے وہ یہ کہ ہر چیز ایک قانون کے تحت ہوتی ہے، ہاں اور اس کی جب شرائط پوری ہوتی ہیں، اس کی مصلحتیں اپنی جگہ پر الائنڈ ہوتی ہیں، تب وہ چیز ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو ہم شاید نہیں سمجھ پاتے اس بات کو. کیونکہ حضرت ابراہیم کے واقعے میں بھی تھا کہ جب ہوں، ان کو بشارت دی گئی تھی تو اس وقت دی تھی جب انہوں نے ہجرت کی. اور ہوں، جب ان کو حضرت یعقوب کی وہ ہوئی ہے تو وہ تو ان کے بڑھاپے میں ہوئی ہے. جی. ہاں، یعنی اولاد ان کو بہت زیادہ بزرگ سنی میں عطا ہوئی ہے. جی. یعنی ایک لحاظ سے کہ جب وہ ظاہراً مایوسی ہو گئے تھے. ہاں چلیں تو 18 تک ہم نے پڑھ لیا تھا جی کہ جی.
یعنی حضرت یوسف کے بھائیوں کا وہ سارا منصوبہ بظاہر کامیاب ہو گیا، اور حضرت یعقوب کی طرف سے بھی جو ایک عجیب رویہ سامنے آیا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ کچھ ایکشن لیتے یا کچھ حرکت کرتے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہے، اور انہوں نے ان کی بات کو تو غلط ثابت کیا کہ تم جو یہ بول رہے ہو اور قمیص ثبوت کے طور پر لا رہے ہو، یہ تمہارے اپنے نفس کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں، اور میرے لیے جو اب روش ہے یا میری اپروچ آف لائف ہے وہ صبر جمیل ہے، اور اللہ سے اعانت اور مدد طلب کرتے رہنا ہے۔ ٹھیک، یہ ہو گیا۔ اب یہاں سے بات گئی پھر دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، کہ پھر ایک آیا قافلہ اور انہوں نے اپنے بندے کو بھیجا، وارد کو، پانی لانے کے لیے، کیونکہ یہ تھا ہی، اور یہی ان کا ایکسپیکٹیشن بھی تھی کہ کنویں میں ڈالنے کا جو انہوں نے ایک جس بھائی نے مشورہ دیا تھا کہ قتل نہ کرو، تو اس کا پلان بھی یہی بتایا تھا اس نے کہ کنویں میں ڈالو گے اور یہاں سے قافلے گزرتے رہتے ہیں، ان کو پانی چاہیے ہوتا ہے، تو وہ کنویں میں ڈول ڈالیں گے، یوسف اس میں بیٹھ جائیں گے اور پھر ان کے ساتھ وہ نہ معلوم کہاں چلے جائیں گے۔ تو اپیرنٹلی ساری باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، اس نے جب ڈالا کنویں کے اندر اپنا ڈول، اپنی بالٹی، تو حضرت یوسف پھر اس میں باہر نکل آئے۔ قَالَ، تو کہنے لگا، یا بشرا، یعنی یا بشرا، اے بشارت ہو، اے خوشخبری ہو۔ کس بات کی خوشخبری ہو؟ ھذا غلام، یہ ایک لڑکا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام ماشاءاللہ خدا نے ان کو جو ظاہری حسن و جمال عطا کیا تھا، تو obviously وہ یعنی کہ اس لحاظ سے ان کے لیے بہت اٹریکٹیو ہو گئے کہ اس لڑکے کو ہم لے جا کر بازار میں بیچیں گے تو اس کے خریدار ہمیں فوراً کھڑے کھڑے مل جائیں گے اور ہم اس پر اچھی انکم کما لیں گے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، أَسَرُّوهُ، اور انہوں نے اس کو چھپا لیا، بِضَاعَةً، ایک سرمایہ سمجھ کر، کہ یہ ہمیں ایک بڑی قیمتی چیز بیٹھے بیٹھائے مل گئی اور ہم اس کو جا کر بازار میں بیچیں گے اور منہ مانگے دام وصول کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ اس بات کا بہت اچھے طریقے سے علم رکھنے والا ہے یا رکھ رہا تھا جو کچھ کہ یہ عمل کر رہے تھے۔ اب یہ واقعاً یہاں پر آگے چیزیں جو ہے نا بہت ٹف ہوتی ہیں، بہت ٹف ہوتی ہیں، کہ یعنی جس پر گزر رہی ہوتی ہے اس کے لیے ان سب چیزوں کا برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ کہ مطلب اب کیا ہوا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک جگہ سے نکلے تو دوسری اس سے بڑی مصیبت میں پھنسے، کہ اب وہ قافلہ ہے، اس نے غلام بنا کے رکھ لیا، اب بازار میں بکیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از انڈر مائی کنٹرول، اور جس صفت کا اظہار کیا جا رہا ہے یہاں پر وہ علیم ہے، یعنی یہ تمام کے تمام امور جو ہیں وہ علم خدا سے طے پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ جتنی بھی چیز ہو رہی ہے یہ سب علم خدا کے ماتحت ہے، علم خدا کے تحت ہو رہے ہیں سارے کام، جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ بھائیوں کا عمل ہو، چاہے یہ ان قافلے والوں کا عمل ہو، خدا اس کے بارے میں بہترین علم رکھنے والا ہے۔ تو اس سے ہم کو یہ بات ایک اچھے طریقے سے سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ جو ہمارا ایک تصور ہے یا تأثر ہے کہ خدا کے جو سارے کام ہیں نا وہ آربیٹریریلی ہوتے ہیں، یعنی خدا نے چاہا، اور خدا کی چاہت کا مطلب کیا ہے؟ چاہا کا مطلب چاہا، کہ جیسے ہم بیٹھے بیٹھے ایک چیز کو چاہ لیتے ہیں، ایک چیز ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے، ہم ایک کام کرنے چل پڑتے ہیں، خدا بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں ہم کو بتا رہی ہیں کہ جو بھی خدا کے افعال ہیں
وہ علم اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. اور علم و حکمت پر مبنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کہیں سے بھی کوئی حقیقت وائیولیٹ نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی افسانہ نہیں ہوتا، کوئی مفروضہ نہیں ہوتا، کوئی چیز گڑھی بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ اگر یا اس قسم کے تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ منافی علم ہے، وہاں پر علم کا کام ختم ہو جاتا ہے. جہاں پر آپ فقط رسم و رواج، اپنے خیالات، دل کی من پسند باتیں، دماغ کے توہمات، تصورات، ان سب کو لا کر جس جگہ پر بٹھا دیتے ہیں وہاں سے علم رخصت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا. تو یہ علم ہے، یعنی مطابق حقیقت ہے، مطابق حق ہے. جو اصول ہیں زندگی کے ان کے مطابق ہی ہونا ہے. تو سب کچھ خدا کے علم ہے جس کے تحت یہ سب ہو رہا ہے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. اچھا، اب یہ جو آیت نمبر 20 ہے یہ بتا رہی ہے کہ جو وہ سوچ رہے تھے قافلے والے وہ کر نہیں پائے. یعنی وہ کیا سوچ رہے تھے کہ یہ ہمیں کوئی بڑا قیمتی دولت ہاتھ لگی ہے اس خوبصورت لڑکے کی شکل میں، اور ہم جائیں گے اور مصر کے بازار میں جہاں پر غلاموں کی تجارت ہوتی تھی اس کو فروخت کر کے اور منہ مانگی رقم حاصل کریں گے. لیکن ایسا ہو نہیں پایا. اب یہاں پر جو آیت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جو اس کو سیل کیا، بیچا، بِثَمَنٍ بَخْسٍ، یعنی ایک چیپ پرائس میں، ایک کمتر پرائس کے اندر. وہ جو تھے کہ ایک پونجی سمجھ کر یوسف کو محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک کم پرائس میں، چیپ پرائس. اب یہاں پر چیپ پرائس بہرحال ایک دوسرے سینس میں بھی آ سکتی ہے، لیکن ویسے جو ظاہری معنی ہے وہ ظاہری معنی یہی ہے کہ انہیں کوئی بہت خاص دولت یا بہت خاص رقم نہیں مل پائی. کیونکہ آگے کا جو ٹرم ہے وہ بھی یہی بتا رہی ہے، دراہم معدودتن، کہ گنتی کے درہم، گنتی کے درہم، اور ایک کم قیمت میں انہوں نے اس کو فروخت کر دیا. اب جو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ایک دوسرا احتمال کیا ہو سکتا ہے کہ قیمت جو ہے وہ یوسف کے معیار کو دیکھتے ہوئے، کہ اگر ایک عالی قدر انسان ہے تو اس کے لیے اگر دنیاوی لوگ کوئی بھی قیمت لگائیں تو اس کے حوالے سے وہ چیپ پرائس ہوگی. یعنی یہ ایک احتمال کے طور پر بات ہو سکتی ہے. لیکن جو آیت کا ظاہر بتا رہا ہے وہ یہ کہ وہ جو تھے وہ وہاں پہنچنے کے بعد گھبرا گئے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کہ وہ اس مسئلے میں زاہد تھے، یعنی اپنا دامن بچانا چاہ رہے تھے، اپنا پہلو بچانا چاہ رہے تھے. خود وہ پریشان ہو گئے تھے. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس بات سے پریشان ہو گئے ہوں کہ لوگ پوچھیں گے کہ یہ لڑکا کہاں سے لائے، کس کے کہاں سے ہاتھ لگا، کیا چیز ہوئی. تو وہ اس جواب دہی سے بچنا چاہ رہے تھے، ایکسپلینیشن نہیں دینا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے ایک کم قیمت میں ان کو فروخت کر کے اور وہاں سے آگے بڑھ گئے. لیکن اب اس کے اگینسٹ کاؤنٹر میں جو آرگیومنٹ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ حضرت یوسف کو خریدنے والا عزیز مصر تھا. تو عزیز مصر جو ہے وہ کیوں کم قیمت پر خریدے گا ایک غلام کو؟ بہرحال اس سے ہمیں کوئی خاص بحث نہیں ہے، لیکن یہ کچھ باتیں جو آیت کے ذیل میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ یوسف بہرحال بک گئے، یوسف جو ہیں وہ فروخت ہو گئے بازار میں. درست. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں سے نکل کر، یعنی کہ اب دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں کتنی تیزی سے آ رہی ہیں اس ینگ ایج میں، بالکل لڑکپن میں. کیونکہ ابھی قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوئے، ابھی اپنی قوت کی مضبوطی کو نہیں پہنچے.
لیکن اس طریقے سے ان کی زندگی بہت بہت تیزی سے ایک حالت سے دوسری حالت میں جا رہی ہے. وقال الذی اشتراہ، اور وہ جس نے ان کو خریدا تھا، من مصر، یہاں سے ہم کو یہ بھی پتا چل گیا کہ مصر میں سے، اس نے کہا لامرأتہ، اپنی عورت سے یا اپنی زوجہ سے، اکرمی مثواہ، اس کے رہنے کی جگہ کو باعزت یا با کرامت کرو، یعنی اس کو عزت کے ساتھ گھر میں رکھو. کہ اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اکرام کی ہدایت کیوں کر رہا ہے اپنی زوجہ کو؟ کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے جو اخلاق تھے، آپ کا جو یعنی آپ کے جو طور طریقے تھے، آپ کے رویے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پیغمبروں کے طریقے جو ہیں وہ شروع سے پیدائش کے وقت سے اپنے دور میں ایگزمپلری ہوتے ہیں، مثالی ہوتے ہیں. تو اس سے وہ بہت متاثر ہوا، اور اس نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ بچہ جو ہے، یہ لڑکا کسی معمولی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا ہے، عالی نسب ہے، اعلیٰ کردار ہے. تو اس نے کہا کہ اس کے رہنے کی جگہ کو، اس کے ٹھہرنے کو اکرام دو، یعنی اس کو باعزت طریقے سے رکھو. عسیٰ ان ینفعنا، کہ امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، ہمارے لیے نفع کا باعث بنے. او نتخذہ ولدا، یا اگر معاملات اچھے طریقے سے آگے بڑھیں تو ہم اس کو اپنے ولد یعنی بیٹے کے طور پر، اپنی اولاد کے طور پر اختیار کر لیں، کہ غلامی سے آزاد کر کے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ جو ہے ہمیں کوئی بینیفٹ دے، کیونکہ یہ بہت لائق اور نیک انسان لگتا ہے، نیک لڑکا لگتا ہے، تو ہمیں بینیفٹ دے، تو اس کا اکرام کرو، اس کو عزت کے ساتھ رکھو. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور گویا اس طرح سے مکنہ، مکانیت، تمکنت، یعنی ایک جگہ پر رہنے کا مکان ہم نے ٹھیک ہے. اب اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے انتظامات سب خدا کی طرف سے ہیں، کہ یوسف کسی اور کے ہاتھ نہیں فروخت ہوئے. یوسف عزیز مصر کے پاس گئے، اس کے محل میں خدا آپ کو لے گیا، کہ ہم نے تمکنت عطا کی یوسف کے لیے فی الارض، زمین میں. اور یہ واقعاً بہت بہت ہی حیرت انگیز یہ تمام کی تمام چیزیں، کہ یعنی خدا کے جو پلانز ہیں وہ کس طریقے سے ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں اور کیسے آگے بڑھتے ہیں، تو وہ ہماری عقلیں تو دور دور تک اس کو پرسیو نہیں کر پاتی اور سمجھ نہیں پاتی. اور حضرت یوسف نے شروع میں خواب کیا دیکھا تھا، جس کی تعبیر کے طور پر یہ تمام کی تمام چیزیں چل رہی تھیں آگے، کہ تیرا رب تجھے تعویل احادیث کا علم عطا کرے گا، تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا، تمہارے ذریعے سے آل یعقوب پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا. تو اب وہ چیز سامنے آ گئی کہ یہ تمام انتظامات کیوں ہو رہے ہیں، تاکہ خدا کا جو وہ پلان ہے، اور وہ پلان اگر آپ غور کریں وہ حضرت یعقوب نے بتایا تھا، خدا نے نہیں بتایا. ٹھیک ہے، وہاں ابتدائی آیتوں میں یہ جملہ کہ جب انہوں نے خواب سنایا تھا اپنے والد کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ خدا تمہیں تعویل احادیث کا علم عطا کرے گا. یہ چیز خدا کی طرف سے نہیں آئی تھی کہ ہم کریں گے. تو اب لیکن خدا کی طرف سے یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو اب یوسف کو ہم سیٹل کرا رہے ہیں مصر کے اندر، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ تاکہ ہم اسے تعویل احادیث میں سے علم عطا کریں، عالم بنا دیں احادیث کی تعویل میں سے. اچھا، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے یہاں پر. کس طریقے سے کہ ہم لوگ جب معصومین کو دیکھتے ہیں، انبیاء کی زندگی پر تو ہم اتنا زیادہ غور بھی نہیں کرتے، یعنی ائمہ کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں
تو ہماری نظریں جو ہے نا وہ ظاہری چیزوں میں زیادہ الجھ کر رہ جاتی ہیں. یعنی وہی جو ہم امامت کی بات کر رہے تھے کہ امامت کے حوالے سے بہت سارے لوگ کیا کہیں گے کہ امام حسین کا قیام تھا اس لیے کہ ظالم کے خلاف قیام ہو اور ایک عادلانہ حکومت قائم ہو جائے اور ظلم ختم ہو جائے، ستم ختم ہو جائے. لیکن اگر ہم اس کے جواب میں یہ کہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے مقاصد میں اگر موجود تھا تو یہ ضمنی مقصد تھا. اصل مقصد یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو لوگ کربلا کے وسیلے سے آپ کے ہاتھوں میں آئے ان کو ملک سے نکال کر ملکوت تک پہنچا دیں، انسانوں کے لیے لقاء اللہ کی عملی راہوں کو لے ڈاؤن کر دیں. تو اس بات کو ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوں گے. بات ہے یا نہیں جی؟ نہیں، بات تو ہے، مطلب کہ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اصل مقصد جو تھا نا، جو جیسے ہے نا لا ہاں لنعل، تاکہ اس لیے کہ ہم یہ کام کریں، تاکہ کا مطلب جو مقصد غائی ہے، جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پورے سفر میں مصر کی حکومت بھی ملی نا، جی ملی یا نہیں ملی؟ ملی. ٹھیک ہے. اور اس حکومت کی وجہ سے آل یعقوب جو تھے وہ گاؤں سے نکل کر مصر میں بھی آ گئے، سب ہو گیا. لیکن خدا نے اس کو کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ اس مقصد کے لیے ہم یہ سب کام کر رہے تھے. مقصد کیا بیان کیا؟ تعویل کا علم. لِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. یہ چیز جو ہے نا یہ ہم سے ہضم نہیں ہوتی ہے. کیونکہ ہم ظاہر پر توجہ اور نظر زیادہ رکھتے ہیں، تو پھر اگر یہ آیت یہ نہ بتا رہی ہوتی ہم سے پوچھا جاتا کہ بھائی آپ جو ہیں وہ ڈیڈیوس کریں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کا بنیادی مورل یا آبجیکٹو، تو ہم پھر اسی طرف جاتے کہ خدا کو کیا کرنا تھا تاکہ ایک اسلامی حکومت قائم ہو جائے مصر میں، تاکہ ایک عادلانہ نظام قائم ہو جائے. ہم پھر اس طرف جاتے اگر یہ آیت ہم کو یہ نہیں بتا رہی ہوتی تو. جی یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی بات تو سمجھ آ رہی، لیکن جو تعویل کا علم سکھانا تھا یوسف کو، اس کا بھی کوئی ہدف تھا نا. وہ کیا اس ہدف؟ کا کیا ہدف ہے بتائیے؟ یا اصل ہدف انسان کو کمال پہ پہنچانا ہے اور اس با کمال انسان کے ذریعے سے دوسرے انسانوں کو ترقی دینا ہے. کیا یہ ہدف نہیں ہے ہماری خلقت کا؟ ہاں ہے. ہم؟ صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ولی ہے. کا کام، امام کا کام بھی اس یہی ہے. چیز ہاں وہی تو ٹھیک میں کہہ رہا ہوں صحیح نا، اس چیز صحیح کو ہم مس صحیح. کرتے ہیں. ہاں صحیح ہے. یعنی کہ جو چیز وسیلہ ہے، حکومت عادلانہ کا قائم ہونا، نظام اسلامی کا قائم، یہ وسیلہ ہے، توسل ہے اس ترقی کے راستے میں، ترقی کے لیے. یہ اصل ہدف نہیں ہے، یہ حد وسط ہے. حد آخر کیا ہے، مقصد کیا ہے، غایت کیا ہے کہ تم عالم اسما ہو جاؤ. یہ تعویل احادیث جو ہے یہ علم اسما کی ہی ایک شاخ ہے یا نہیں ہے؟ جی جی صحیح. ٹھیک ہے. تو صحیح یہ ہے. ایک بہت اہم اور گہرا نقطہ ہے جو ہم بڑے آرام سے مس کر جاتے ہیں، یعنی جس کو ہم کہیں کا کہیں پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ظاہر بین ہیں. ظاہر سے آگے حقائق کی ڈیپتھ میں ہماری نظریں جاتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ کو بالکل کلیئر یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ کذالک مکننا لیوسف فی الارض، کہ یوسف کو زمین میں تمکنت عطا کرنا جو رفتہ رفتہ بادشاہت میں تبدیل ہو گئی. یہ اس لیے تھا کہ انہیں خدا تعویل احادیث کا علم عطا کرے. ٹھیک ہے. جو لام غایت آ رہا ہے وہ کہاں پر آ رہا ہے؟ وہ نعلمہ سے پہلے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. مقصد یہاں پر بیان ہو رہا ہے، یہ مقصد ہے. مقصد یہ ہے، ہاں تاکہ. صحیح ہے. وہ وسیلہ ہے.
وہ سب کچھ جو پیچھے ہو رہی ہیں معاملات، وہ وسیلہ ہیں اس مقصد تک پہنچنے کا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا مجاہدہ اور قیام کس بات کا وسیلہ ہے؟ کہ کہ وہ تاکہ انسان جو ہیں اگر کوئی مستعد اور آمادہ ہے تو اسے ملکوت تک پہنچا دیں، ورنہ تمام انسانوں کے لیے لقاء اللہ کی راہیں روشن کریں اور بتائیں اور سکھائیں، جو کہ امام کا اصلی کام ہے. صحیح. اس سے اختلاف ہے کسی کو تو بتائیے. جی نہیں، صحیح ہے، صحیح ہے. اگر کسی کو اس سے اختلاف محسوس ہو رہا ہے تو پلیز. ٹھیک ہے، بالکل. پرابلم یہ تو نہیں ہے انشاءاللہ. ہاں، یہ تو امامت کا جو ہم نے پڑھا تھا اس سے لنک ہو گیا نا پورا، ولایت کے ساتھ، ولایت اور امامت ہاں اس سے نہیں، لنک ہو گیا. امامت کی جو ان اصل جو ہستیوں ہے کو وہ بھی تو یہی ان ہے. ہستیوں کو بھی تو خدا نے امام کہا ہے نا. امام بنایا، ہاں. جو میں نے آیت آپ کو 73 جی دکھائی جی، تھی بالکل اس سورہ سے امام. انبیاء کی، تو ان ہستیوں کو امام کہا ہے نا. دان امام کا ہے. جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. اچھا، واللہ غالب علی امرہ، اور خدا اپنے امر پہ غالب ہے. یعنی کہ جو کام خدا کو کرنا ہوتا ہے، یہاں امر سے مراد ایگزیکٹلی کام نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی خدا کا ارادہ ہے، کیونکہ امر جو ہے وہ ارادہ الہی ہوتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ٹھیک ہے امر. کہ جو بھی خدا کا ارادہ ہے، امر الہی ہے، خدا اس پر غالب ہے. یعنی خدا کے مقابلے میں کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا، اس کو شکست نہیں دے سکتا. تو زندگی گزارنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو امر خدا سے جوڑ دے، اپنے تمام امور کو امر خدا کے تابع کر دے، امر خدا کے سائے میں لے آئے. تب آپ کبھی بھی شکست خوردہ نہیں ہوں گے، تب آپ کبھی بھی نہیں ہاریں گے. کیوں نہیں ہاریں گے؟ اس لیے کہ امر خدا ہمیشہ غالب ہے، اور اس پر اس کو ہرانے والی، اس کو شکست دینے والی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے اس پورے نظام زندگی میں. واللہ غالب. اور اگر ہم اپنے امر کو لے کے چلتے رہیں گے اپنی مرضی سے، اپنے کو زیادہ عقل مند قرار دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ٹھوکر پہ ٹھوکر لگے گی، پھر مسائل پر مسائل درپیش ہوں گے. صحیح؟ تو یہ وہ پہلو ہے کہ جس کو عرفا نے خاص طور سے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، اپنے اپنے مختلف طریقوں سے، مختلف لفظوں میں، لیکن اس کا نچوڑ یہی بنتا ہے کہ اگر تم کہیں پہنچنا چاہتے ہو تو اپنی طرف سے جو عقل مندیاں ہیں اس کو سائیڈ میں رکھ کے اپنے امور کو مدبر الامور کے حوالے کرو، اور اپنے امر کو امر خدا کے سائے میں لے آؤ. اور امر خدا کیا ہے؟ ہمیں اچھے طریقے سے پتہ ہے امر خدا کیا ہے. کہ حق سربلند ہو، باطل سرنگوں ہو، انسان پاکیزہ ہوں، باطہارت ہوں، معاشروں میں سے فساد نکلے، شیطنت شکست خوردہ ہو. یہ امر خدا ہے جو ہماری زندگیوں میں موجود ہے. آپ اپنے آپ کو ایسے کسی چیز سے جوڑ لیجئے، اس کے ماتحت کر لیجئے اپنی زندگی کو، تو انشاءاللہ آپ بھی ہمیشہ کیا رہیں گے؟ غالب رہیں گے. آپ بھی کبھی ناکام نہیں ہوں گے، کیونکہ واللہ غالب علی امرہ. لیکن کیا انسان اس بات کو سمجھتے ہیں؟ نہیں ہم؟ نہیں. اللہ کے وَلَكِنَّ ناس. أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اس کا علم نہیں رکھتے. اور علم کا معنی کیا ہے جو ہم نے بتایا تھا؟ علم یعنی حقیقت کا بات قلب بات. روشن ہو جانا. حقیقت کا قلب پہ روشن ہونا. یعنی اکثریت انسان، لا یعلمون کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ہے. لا یعلمون کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کے قلوب پر یہ حقیقت روشن نہیں ہے. کیوں روشن نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے قلوب کو آلودہ کر لیا ہے، وہ زنگ آلود ہیں
یا ان پر دنیا کا غلاف لپٹا ہوا ہے اس وجہ سے. تو پتہ ہے لیکن پتہ ہونے کے باوجود یہ حقیقت ان پر روشن نہیں ہوتی. یہ حقیقت ان کے وجود کے سامنے عیاں نہیں ہو پاتی. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، انسانوں کی اکثریت اس سے لا علم ہے، اس حقیقت سے کہ وہ اللہ غالب علی امرہ. اچھا، اب اس کے بعد خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا انتظام کر دیا، ان کو مضبوطی دے دی، تمکنت دے دی، زمین میں ایک جگہ قرار نصیب کر دیا. اور اس سے دیکھیں ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا کچھ بھی کرنے کے لیے نا ایک تمکنت کا مطلب سمجھتے ہیں نا، یعنی آپ ایک جگہ سیٹ ہوں، اسٹیبلشڈ ہوں. جو وانڈرنگ لائف ہے، خانہ بدوشی کی زندگی ہے، وہ انسان کو ڈھنگ کا کام کرنے نہیں دیتی. یعنی اسی وجہ سے جیسے جو مائیگرنٹس ہوتے ہیں جو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں یا اپنے گھر کو وطن کو چھوڑ کر جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 10 سال تک تو وہ بیچارے یوں ہی ادھر سے ادھر ہی ہوتے رہتے ہیں، اور باقیوں کچھ کی تو پوری پوری زندگیاں ہی اسی مسائل کو ہی الجھتے ہوئے گزر جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ خدا نے سب سے پہلے حضرت یوسف کو کیا چیز عطا کی؟ تمکنت عطا کی. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر آپ ماشاءاللہ کسی جگہ پر سیٹ ہیں، اسٹیبلشڈ ہیں، آپ کی لائف پراپر ایک جگہ پر گزر رہی ہے، تو یہ خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر اس کا فائدہ لیتے ہوئے آگے آپ کو کوئی اور اچھے اور عمدہ کام بڑھانے چاہیے. کیونکہ اگر تمکنت نہیں ہوتی تو انسان آوارہ گردی میں پھنسا رہتا ہے. آوارہ گردی کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. آوارہ گردی کا مطلب یعنی انسان کسی ایک جگہ پر ایک پراپر ڈائریکشن نہیں لے پاتا، ادھر سے ادھر بھٹکتا رہتا ہے، تو وہ پھر کوئی معقول اور مضبوط کام کرنے کے قابل نہیں ہو پاتا. تو یہ خدا نے سب سے پہلا ان کو کیا دیا، جو ان کو بینیفٹ دیا، سب سے پہلا انتظام ان کے لیے کیا زمین میں تمکنت. ٹھیک ہے، اور کس طریقے سے انتظام کیا کہ جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے اس کے گھر میں ان کو رہنے کا موقع بھی مل گیا، اور باعزت طریقے سے رہنے کا موقع مل گیا کہ وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ان کو ود آنر رکھو اپنے گھر میں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام کے تمام انتظام آپ دیکھیں یہ معمولی نہیں ہے کہ ایک اچھے گھر میں جگہ ملنا، اور اچھے گھر میں جگہ ملنے کے بعد وہاں پر ایک اکرام اور عزت کے ساتھ زندگی کا بسر ہونا، یعنی آپ بالکل ایٹ پیس اور سیٹلڈ ہو گئے. یہ بات ریئلائز کر رہے ہیں نا؟ جی. ورنہ غلاموں کا جو حشر ہے وہ پتہ ہی ہے سب کو کیا ہوتا ہے. ٹھیک. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. کہ اور جب وہ بلغہ پہنچا، اشدہ اپنی شدت کو، مضبوطی کو پہنچ گیا، یعنی کہ اب آپ کہہ رہے ہیں بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، میچیور ہو گئے، بدن کی طاقت اپنی پیک پر آ گئی، دماغ بالکل یعنی اپنے میچیورٹی لیول پر آ گیا، تو اس وقت آتیناہ ہم نے اس کو دیا حکم و علم، کہ بلوغت کے ساتھ جو تحفہ ملا حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ حکم اور علم کا تحفہ ملا. حکم کا معنی جو ہے وہ وہی حکمت سے ہی ہے اس کا رشتہ جڑتا، کیونکہ حکم کرنے کے انسان اسی وقت قابل ہوتا ہے جب ہر چیز کے صحیح غلط، اس کے اوامر و نہیں، اس سے جڑی ہوئی ایکسیسریز اور آگزیلریز سب کو اچھے طریقے سے نہ جانتا ہو، سب کا علم رکھتا ہو. اس وقت تک انسان حکم دے ہی نہیں سکتا. انسان ڈیسیشن میکنگ کیپیبلٹی نہیں جنریٹ کر سکتا جب تک کہ یعنی علم کے ساتھ ساتھ کیا ہو کہ تمام
جوانب و اوامر پر بھی اس کی گہری نظر ہو، حق و باطل کی فرقان اس کے پاس موجود ہو، اور صاحب عدالت ہو، ٹھیک ہے، عدل پر ہو، تبھی وہ حکم دے سکتا ہے، تبھی وہ فیصلہ جاری کر سکتا ہے۔ تو ہم نے اس کو حکم عطا کیا، یعنی صاحب حکمت بنا دیا، وہ علم، اور علم عطا کیا۔ اور یہاں پر علم سے کیا مراد ہوگا؟ یعنی علم لدنی۔ علم لدنی، جو خدا کی طرف سے ہاں معصومین کو ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ علم لدنی کا معنی آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس کی جی تعریف؟ سر، نہیں، سب لوگوں کو پتہ ہے؟ نہیں پتا تو آپ پوچھ دوبارہ لیجئے، میں بتا دیں، انشاءاللہ۔ دوبارہ جی، بتا دیں، دوبارہ بتا دیں تو اچھا ہو جائے گا۔ لدن کا مطلب ہوتا ہے بارگاہ میں، قریب، سامنے، نزدیک۔ تو علم لدنی یعنی وہ علم جو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی وجہ سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی وجہ سے جو علم ملتا ہے وہ علم لدنی ہے۔ ابھی کیا بات ہوئی؟ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی وجہ سے۔ تو یعنی کہ اس کی مثال آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ سورج کی روشنی میں ہوتے ہیں، دن میں ہوتے ہیں، تو کیا آپ کو اس بارے میں جا کر کوئی کتاب پڑھنی پڑتی ہے، کوئی درس و بحث کرنا پڑتا ہے کہ یہ سامنے درخت ہے کہ کھمبا ہے کہ گھر ہے کہ مدرسہ ہے، یہ کیا ہے؟ یا سورج کی روشنی کی موجودگی آپ کے سامنے ہر چیز کو خود عیاں کر دیتی ہے؟ کون سی بات ہوتی ہے؟ سورج کی روشنی خود ہی بتا دیتی ہے سب کچھ، روشن کر دیتی ہے نا، روشن کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگر مثال کے طور پر یہ سوچیں کہ یہ روشنی نہ ہو، گھوپ اندھیرا ہو، پھر آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی؟ بالکل ہم؟ جی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ریسرچ کے نتیجے میں آپ کتابیں بھی لکھ ڈالیں کہ اگر یہ علامت ایسی ہو تو پھر اس کے بعد یہ ہو تو یہ ہو تو یہ ہو تو اس کا مطلب درخت ہے، اور اگر یہ فلاں فلاں علامتیں ظاہر ہوں تو پھر پول ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ صحیح ہے۔ کتابیں لکھ ڈالیں گے۔ یہ قابل تعریف علم ہے کہ اندھیرے میں رہتے ہوئے تحقیق کرو اندھوں کی طرح سے اور کتابیں لکھو۔ یہ وہ علم قابل تعریف ہے کہ سورج کی روشنی میں ہو اور ہر شے تمہارے سامنے روشن ہو؟ کون سا علم قابل تعریف ٹھیک ہے، ہے؟ صحیح ہے، روشنی اصول، ہاں والا، روشنی لگی بات سمجھ؟ تو بالکل صحیح، ہمارے اور ان کے درمیان علم کا فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ہاں کہ ہم جس علم پر فخر کرتے ہیں نا، وہ اندھے ہونے کا جرمانہ ہے۔ جس علم پر ہم فخر کرتے ہیں کہ یہ تحقیق اور تعویلات اور کتابیں اور فلاں و فلاں اور درس و بحث اور ریسرچ، ورنہ علم صرف کتنا ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ کیپیبلٹی پیدا ہو جائے کہ نور خدا سے دیکھ سکو، پوری کائنات روشن ہے۔ صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، کلیئر ہو گئی یہ بات؟ جی جی، کلیئر ہو گیا، بالکل ٹھیک، صحیح، صحیح ہے، سمجھ میں صحیح آ ہے، رہی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک، یہ ہے علم لدنی۔ تو جو علم خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے، آتیناہ حکما و علما، وہ یہ ہے حکمت و علم۔ اور ایگزیکٹلی یہی جملہ جو ہے نا، یہی آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہے، جو بعد جی میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو اب ہم خدا سے ناراض ہو سکتے ہیں نا کہ یہ کیا فیوریٹزم ہے کہ ان کو آپ اتنا زیادہ ایک اسپیشل فیور کر رہے ہیں، ایسا مطلب حکمت اور علم کہ جو انسان سے ہر شک کو دور کر دے، ہر حقیقت کو روشن کر دے، یعنی جتنا ایک انسان کو خدا بلند کر رہا ہے، اور ہم جو ہیں وہ جھک مارتے رہتے ہیں چیزوں میں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کا جواب کیا ملے گا ہمیں؟ وہ تو ان کی تو جو کریکٹر ہے حضرت یوسف کا، جس طرح سے انہوں نے مطلب
तवक्कल اس کا جواب बिल्लाह। کیا ملے گا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، محسنین، محسنین کا کہ ہے۔ یہ جو حکم اور علم عطا کرنے والی بات ہے تو یہ ہر ایک کے لیے، اور خاص طور سے کس کو ملتی ہے؟ جو محسنین ہیں، جو صاحبان احسان۔ ٹھیک، اب آپ ایک اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کیجئے گا کہ قرآن کریم میں محسنین کا ورڈ آیا کہاں کہاں پر ہے، اچھا، اور ان کے بارے میں خدا نے کیا کیا کچھ بیان کیا ہے کہ محسنین کون ہے۔ تو آپ کو محسنین کا جو معیار اور مقام ہے نا، وہ ویسے ہی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ میں آپ کو پہلے ورڈ آف کوشن دے چکا ہوں کہ محسنین کا ترجمہ اگر کوئی یہ کرے گا کہ نیکی کرنے والے یا نیک لوگ، تو یہ بڑا غلط ترجمہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ ایک خاص مقام ہے، خاص معیار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ محسنین جو ہے نا، یہ نہیں کہ خالی آپ گزر جائیں کہ جی نیکی کرنے والے، یہ وہ نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ واضح ہو رہی؟ جی سر، بات واضح ہو رہی ہے۔ صحیح، تو تم بھی محسنین میں آ جاؤ، تم سے بھی روکا نہیں۔ ٹھیک، یعنی کہ یہ خدا جو ہے یہاں پر اس والے امپریشن کو زائل کر رہا ہے کہ یہ کوئی فیورٹزم ہے، بلکہ یہ بھی یہ قانون کے تحت ہے یا نہیں ہے؟ یہ قانون کے تحت ہے نا، کہ جو بھی محسنین ہوں بالکل گے قانون ہے۔ اور اپنے احسان میں، مقام احسان میں جس رتبے پر فائز ہوں گے، اس درجے کی حکمت اور علم ہم ان کو عطا کر دیں گے۔ ٹھیک، کلیئر ہو گئی بات؟ جی اچھا، اس میں یہاں تک ابھی تک جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کوئی کلو، ایسا کوئی چیز مل رہی ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ وہ کس بیسس پہ محسنین میں شامل تھے؟ یہ ابھی تک کی جو آیات ہم نے یہاں تک دیکھی ہیں شروع سے، کیونکہ وہ تو ہم دیکھتے ہیں خواب دیکھا اور پھر وہ سارا پروسیس ہوا، لیکن محسنین کی فہرست میں ڈالنے کی کوئی وجہ اللہ نے بتائی ہے ابھی تک آیات میں یہ دیکھ رہا تھا؟ دیکھیں، یہ وہی بات ہے کہ جیسے ہم معصومین کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جناب وہ تو پیدائش کے وقت معصوم تھے، کیوں تھے؟ یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے نا بالکل کہ وہ تو پیدائش کے وقت سے ہی معصوم تھے، تو وہ تو پھر گناہ بھی نہیں کریں گے، غلطی بھی نہیں کریں گے، اور ہم تو غیر معصوم تھے، تو پھر ہم کیا کریں، ہمارے لیے تو مسائل زیادہ ہیں۔ ایسے ہی۔ کیونکہ ٹھیک ہے، تو اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں، ان کے کوالٹیز کا پروف جو ہے نا، وہ اکثر اوقات بعد میں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹھیک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ محسنین میں سے ہیں، اس لیے حکم و علم عطا ہوا، یا ہم نے ان کے لیے یہ ارادہ کر لیا کہ تاویل احادیث میں سے علم عطا کریں، ان کو بلند کریں، بزرگ کریں۔ اب وہاں وہی سوال ہے کہ کیوں بھائی، کیوں؟ کیونکہ ہم تو اس میں بھی انٹرسٹڈ ہے نا کہ میں کیوں نہیں، مجھے بھی ملنا چاہیے۔ اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ جو لوگ منتخب ہو رہے ہیں یہ کسی خاص وجہ سے منتخب ہو رہے ہیں، بالکل۔ اور رفتہ رفتہ کر کے وہ وجہ کھلتی جا رہی ہے۔ تو اکثر اوقات یعنی کہ اب اگر ہم مثال کے طور پر جب کربلا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا نا کہ امام حسین علیہ السلام نے جس کو ساتھ لیا تھا تو کیوں لیا تھا، جس کو نہیں لیا تھا تو کیوں چھوڑا تھا۔ شروع میں آئے گا سمجھ میں؟ نہیں نہیں، کہ اتنے بالکل۔ بڑے بڑے نام ہیں، اتنے بڑے بڑے بزرگان ہیں، صحابہ اور تابعین اور پتہ نہیں کیا کیا، نہیں لے رہے ان کو اپنے ساتھ، یا ان کو توفیق نہیں ہو رہی ساتھ چلنے کی۔ اور وہ لوگ کہ جو اس وقت ظاہراً گمنام تھے، یعنی کہ امام حسین کے ساتھ کوئی مشہور نام تو ایک بھی نہیں تھا۔ جتنے بڑے بڑے لوگ جو مشہور تھے، یا جو آج بھی تاریخ کی اور کتابوں میں جن کے نام بہت زیادہ وہ لیے جاتے ہیں،
احترام کے ساتھ، ان میں سے تو کوئی ایک بھی نہیں تھا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل جی، ہے، ایسے ہی ہے، بڑے بڑے بلکہ انہوں نے ممالک. منع کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس میں آپ ایک بات اور بھی دیکھیں، یعنی کہ جو اور زیادہ حیران کن بات ہے کہ چلیں وہ تو جو اصحاب تھے اور ان کی تربیت تھی، لیکن جو شہادت کے بعد کے جو واقعات ہیں کہ حرم قیدی بنتے ہیں، اس ستم والے مراحل سے گزرتے ہیں، جو تقریباً 2 مہینوں تک وہ مصیبت جاری رہی ہے. تو مطلب ہے کہ وہاں بھی ان میں سے جو خواتین تھیں، جو بچے تھے، وہ سب کے سب امام حسین علیہ السلام کے مقصد سے ہم تھے. یعنی اب تو امام حسین سر پہ نہیں رہے نا، اب اتنی بڑی مصیبت انہوں نے دیکھ لی تو بھائی کسی کے منہ سے کچھ بھی نکل سکتا ہے. کوئی بھی کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ جیسے اگر مطلب ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں تو ہم خدا کے سامنے پتہ نہیں کیا کیا شکوے شکایتیں رکھ دیتے ہیں. ہم کبھی کبھی مطلب خدا کے حوالے سے نگیٹو باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے منہ پر یہ جملے بھی آ جائیں کہ یہ دین تھا، اس دین نے ہم کو یہ دیا. بتائیں، یہ سب باتیں آتی ہیں نہیں منہ پہ آتی کہ اچھا یہ دین تھا جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ گیا. موسٹ لائکلی تھا یہ جملہ یا نہیں تھا؟ بالکل تھا، ہوں. ہو سکتا ہے. ہم؟ اب مطلب تو کوئی ٹھیک ہے. بھی نہیں ہے نا، اب تو امام حسین بھی نہیں ہے، ہاں مطلب اب تو کوئی نہیں چلے. ہے ہاں سر صحیح. پہ. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کس قسم کا انتخاب تھا امام حسین علیہ السلام کا، کہ وہ جتنی بھی خواتین تھیں جو تھی، کیونکہ بھائی وہاں پر جتنا کچھ بھی تھا وہ ریکارڈڈ ہوگا نا، کہ جب ان کے آپ اگر دیکھیں تاریخ میں تو کوفے میں کن کن کے خطبے موجود ہیں؟ جناب ام کلثوم کا خطبہ، فاطمہ بنت الحسین کا خطبہ، جناب زینب کا خطبہ، امام سجاد کا خطبہ. کوفے کے اندر جو ہے کہ جب بازار میں گئے ہیں تو یہ 4 ہستیاں ہیں جنہوں نے وہاں پر لوگوں سے خطاب کیا ہے، اور وہ باقاعدہ ریکارڈڈ ہیں آپ کی بکس میں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دربار یزید میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ، امام سجاد کا خطبہ، وہ ساری باتیں. تو اگر کہیں پر اس قسم کی کوئی چیز ہوئی ہوتی تو وہ بھی ریکارڈڈ ہوتی، کیونکہ ساری کی ساری تاریخ کوئی شیعوں نے تھوڑی لکھی ہے، بلکہ یہ جتنے بھی راوی ہیں اس میں شیعہ تو تھے ہی نہیں. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہم کو یہ ملتا ہو کہ ان لوگوں نے کوئی ایسا جملہ بولا ہو یا کوئی ایسے بہیو کیا ہو یا ان کے طریقوں سے یہ چیز جھلکتی ہو کہ ان میں کوئی مایوسی نظر آ رہی ہے. اب یہ ہم اپنی طرف سے واقعات بنا دیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ وہ مایوس ہو گئے ہوں، وہ دین سے نعوذ باللہ بدزن ہو گئے ہوں، یا ان کے دین کی طرف سے کوئی نیگیٹو بات آ گئی ہو، خدا کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کر دی، کچھ بھی نہیں. تو آپ کو شروع میں سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ 28 رجب کو نکلتے ہوئے یا 3 شعبان کو جن لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ہم کہیں گے بھائی ہمیں تو کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی ان میں، یا جو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن جب وہ چیز بعد میں اپنے انجام تک پہنچتی ہے تب آپ کو کلیئر ہو رہا ہے نا سارا. بتائیں، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایسا ہی ہے نا؟ جی سر، بالکل ہم؟ ایسے ہی نظر آ ہم؟ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ کیونکہ ہماری نظر اتنی گہرائی میں نہیں جاتی ہے نا کہ ہم ان دا بگننگ جڑوں کو دیکھ سکیں. جڑوں کو دیکھنے کی صلاحیت تو نہیں ہے ہمارے پاس، ہم تو خالی شاخ اور پھل پھول دیکھتے ہیں. وہ اس جگہ پر اترنے کی صلاحیت میری بصیرت میں نہیں ہے، اس لیے وہاں پر ہم اندھیرے میں رہتے ہیں کہ اوریجنلی چیزیں کیا ہیں اور کیسے موو کر رہی ہیں. لیکن جب وہ چیز برگ و بار بنتی ہیں، جب اس میں پھول آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں ماشاء اللہ کیا بیج بویا تھا. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ اس کے بہترین پھل اور پتوں اور ہرے بھرے درخت کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیا بیج تھا. بیج پہلے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا آپ کو؟ صحیح ہے نا؟ جی سر بالکل. تو یہ ہمارا حال ہے.
تو اسی طریقے سے ابھی انشاءاللہ جو آگے آیتیں جیسے جیسے بڑھتی جائیں گی تو پھر ہمیں وہ بات بھی سمجھ میں آتی جائے گی کہ حضرت یوسف کا انتخاب کیوں تھا، ان کا معیار کیا تھا، کیا کوالٹی رکھتے تھے وہ، اور خدا نے کیوں ان کو منتخب کیا تھا ان تمام چیزوں کے لیے۔ اچھا، ایک بات اس میں یہ ہے کہ جب ایک کو منتخب کیا ہے ہم، تو کرنے کے بعد ان کو، جیسے ہم نے دوسرے انبیاء کے مطلب ہے، ان کو ایک عالم شہود تک تو پہنچایا ہے نا، حکمت دی ہے، تو ایک درجہ علم کا تو دیا ہے، بلند ہم، کیا ہے۔ ہم، تو جی جو کہہ رہے ہیں آپ کہ محسنین کی بات کر رہے ہیں کہ میں ہم، نے ابھی اس میں دیکھا ہے کہ انہوں نے آیت میں نا حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، سب کو ہم، محسنین میں شامل کیا ہے۔ جی تو جی یہ جو مصطفیٰ بندے ہیں، سب جی مصطفیٰ ہیں نا، سب کو چنا جی ہوا جی جی ہے، ان کو ایک خاص چیز عطا کی گئی ہے، علم، جو علم اور حکمت، جن کو جی ایک طرح سے شہود کا مطلب کچھ چیزیں دکھائی گئی ہیں ان کو گئی ہیں، ہم، ہم، جو علم اسماء یا اس میں کی حقیقتیں کے دیا جی گئی ہیں۔ جی جی اس کے بعد تو ان کا جو محسنین کا درجہ ہے ہم۔ وہ کس بیسس پہ ہے؟ پہلے ان کو مصطفیٰ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں آپ جو یعنی ہم جو سمجھ سکتے ہیں، میں میرے بس میں تو نہیں ہے کہ میں ایگزیکٹ میکینزم آپ کو بالکل بتا صحیح سکوں، ہے، ٹھیک ہے، سمجھ سکتے لیکن جس طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ارادہ الہی ہے اس بندے کے معیار کی بنا پر، کہ وہ معیار جو علم خدا میں روشن ہے، اچھا، ٹھیک ٹھیک ہے، کہ یہ ٹھیک، بندہ جو ہے اس کو یہ مقام ہے ارادہ الہی میں اگر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہے، ہاں وہ ہو گیا، ہاں، ٹھیک ہے، لیکن جب انسان اس دنیا میں آتا ہے کہ جو دار عمل ہے اور دار آزمائش اور ابتلا اور امتحان اور یہیں پر ہی ترقی ہوتی ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ارادہ خداوندی اس بندے کے لیے بھی انفولڈ ہو رہا ہوتا ہے، اچھا، یعنی ٹھیک، جیسے کہ ہم کربلا میں بھی یہ بات پڑھتے ہیں نا کہ جب وہ چیز تھی کہ جب وہ آئے کہ آپ خود جا رہے ہیں تو آپ عورتوں اور بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو اپنی راہ میں اسیر دیکھے، دیکھیے، ہاں، ٹھیک ہے، اب یہ ایک ارادہ الہی ہے جو کس طریقے سے کس جگہ پر ہے ہمارے پاس نہیں ہے اس کی تفصیل، لیکن وہ ایک پورے پروسیس کی شکل میں وہ چیز انفولڈ ہوئی یا نہیں ہوئی، ہوئی نا، یعنی کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے کہ جو اس میں انوالو تھے جن کو یہ کام کرنا تھا وہ ان تمام مراحل سے گزرے، ان مصائب مشکلات کا پامردی ثابت قدمی سے مقابلہ کیا، اپنے ایک مقام منزلت درجے کو ثابت کیا، یہ سب ہوا نا، یا اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی خدا کے ارادے میں تو یہ چیز آ گئی تھی، خدا نے تو ارادہ کر لیا تھا تو بس ہو گیا، تو ایسا تو نہیں ہوا نا، ان انسانوں کو ان تمام مراحل سے گزرنا پڑا یا نہیں اس دنیا میں؟ نہیں، مجھ سے گزرنا پڑا، ہم بات ہم وہ نہیں ہے، وہ تو بالکل صحیح ہے۔ میں جی مطلب ایک ایک سوال جو ذہن میں ہوتا ہے کہ معصوم ہم معصوم سے خطا نہیں ہو سکتی، اس کے ہم علم کی وجہ سے یا اس کو عصمت دی گئی ہے؟ اس کے اپنے ہاں عصمت عطا ہی ہوتی ہے، لیکن عصمت جو عطا ہوتی ہے تو وہ ایک کنٹرول کا نام ہے، ہاں، صحیح ہے، یعنی کہ وہ یعنی میں نے آپ لوگوں کو شاید پہلے مثال دے بھی چکا ہوں کہ ہم آپ بھی کئی جگہوں پہ معصوم ہیں اپنی زندگی میں، ہم جا کے کسی چلتی گاڑی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، نہیں ہوتے، ہاں صحیح ہے، ہم ہمیں کوئی بھی ہے۔ نعوذ باللہ زہر نہیں پی لیتے، ہم کوئی چاقو سے اپنا ہاتھ نہیں کاٹ لیتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ تمام کی تمام چیزوں میں ہمارا علم کامل ہے، شامل، ہاں صحیح ہے، کہ اگر میں ایک
کام کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا. مجھے اس بارے میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے. تو جہاں پر آپ کا علم مکمل ہوتا ہے وہاں پر آپ بھی معصوم ہوتے ہیں. نہیں ہے ایسا؟ جی جی بتایا تھا آپ تو نے ایسا ہے. ٹھیک ہے، جو یہ تو اس میں پہلی مطلب جہاں پر معصوم ایک طرح سے علم تو جس شخص کا جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا اس کی وہ عصمت ایک بڑھتی طرح جائے سے گی. ترقی ہو جاتی ہے، تو وہ اس سے اتنی زیادہ گناہ سے یا خطا سے بچتا چلا جاتا ہے کیوں اس کو حقیقت روشن اگر ہوتی علم کا معنی علم حقیقی ہے جو ہے. خشیت علم لے کر حقیقی آتا ہے، ہے. میں علم ہاں حقیقی کی بات ہاں، کر رہا ہوں، معلومات نہیں. ہاں معلومات نہیں، علم جی. حقیقی ہے. ہاں تو ہاں. جب ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح ٹھیک تو اس ہے. میں جتنا اس اس میں کا علم بڑھے گا اتنی خشیت زیادہ ہوگی، اتنی ہی ہاں عصمت بھی بڑھے خشیت، گی. بالکل اس اس میں وقت. ایک چیز یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ علم جو ہے نا ہمارا جیسے ابھی تو جتنا بھی ہے مرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے پھر یہ لیول بڑھتا رہے گا، پروسیس میں رہیں گے، علم بڑھتے بڑھتے لقاء اللہ منزل ہے ہر ایک کی. تو ہم اس کو یوں بھی سوچ سکتے ہیں کہ انبیاء یا معصومین اس دنیا میں اس لیول تک پہنچ گئے ہیں، لیکن ہم سب بھی جو ہے پھر وہ آہستہ 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 ممکن ہے کہ انہی لیولز کو چھوئیں گے جہاں تک وہ ابھی پہنچے ہیں، کیونکہ ہمارا علم بڑھتا رہے گا اور ہم بھی پھر پہنچیں گے وہاں تک. اگر ابھی نہیں تو سفر بعد ان میں کا پہنچ بھی جائیں گے. جاری ہے، یعنی کہ یہ بھی ہمارے پاس غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ انہوں نے جتنا اچیو کرنا تھا سب کر لیا، اب کچھ نہیں آگے. اچھا یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. ہوں. ٹھیک ہے، خدا لامحدود ہے تو وہ تو صحیح بات. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. تو پھر تم پیچھے ہی رہیں گے، ہم؟ پھر پیچھے ہی رہیں گے. چلیں وہ تو علم ہاں بڑھے یہ بہرحال، بھی کافی. لیکن یقیناً پیچھے رہیں گے. مطلب آپ ان تک تو نہیں پہنچ سکتے جن کے پاس علم نہیں لدنی پہنچ سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا طریقہ بھی ہے، اور اس کا طریقہ وہی ہے قربانی، ہاں قربانی، ہاں صحیح ہے. محبت اور شہادت ہے اس کا طریقہ. یہ بات دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، اللہ نے راستہ کسی کے لیے بند نہیں کیا ہوا ہے. جی جی. ٹھیک ہے، آج پھر یہاں تک رکھتے ہیں صحیح. انشاءاللہ، کیونکہ اب جو ہے اگلے آیت سے پھر ایک نیا بالکل ٹاپک شروع ہو رہا ہے جو اور تفصیل مانگتا ہے. جی جی صحیح ہے. صحیح ہے، تو آج یہاں تک رکھتے ہیں ٹھیک، جزاک اللہ، انشاءاللہ. بہت جزاک بہت اللہ شکریہ. سر. اور اللہ حافظ. چلیے، فی اللہ امان حافظ. اللہ، اللہ خدا حافظ. حافظ. اللہ حافظ بہت امام کے ساتھ. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.